السلام علیکم۔ آج کی اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہم بات کرنے والے ہیں اٹلی میں ہونے والی ان اہم تبدیلیوں پر جو اپریل 2026 سے سب کی زندگی پر اثر انداز ہوں گی۔ دیکھیں، قانون بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، چاہے وہ رہائش کے معاملات ہوں یا سڑک پر گاڑی چلانے کے اصول۔ اب باخبر رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو آئیے ان بڑی تبدیلیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موضوع کی جو سب کے لیے بہت اہم ہے، یعنی اٹلی میں قانونی طور پر رہنے اور اس کے لیے ضروری کاغذات حاصل کرنے کی۔ تو پرمیسو دی سوجورنو کے لیے پہلی بار اپلائی کرنا دیکھنے میں تو یہ بڑا پیچیدہ لگتا ہے نا؟ لیکن اگر اسے مرحلہ وار سمجھا جائے تو یہ کافی سیدھا ہے۔ سب سے پہلے پوسٹ آفس کے سپورٹیلو امیکو کاؤنٹر سے وہ پیلے رنگ کا لفافہ یعنی کٹ لینی ہے۔ پھر اپنے سارے کاغذات جیسے پاسپورٹ، ویزا، رہائش کا ثبوت، ان سب کی فوٹو کاپیاں جمع کرنی ہیں۔ فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے، جس میں اسٹیمپ، پوسٹ آفس کی فیس اور کارڈ کی فیس شامل ہے۔ جب یہ سب ہو جائے تو لفافہ کھلا ہی پوسٹ آفس لے جائیں۔ وہ چیک کر کے ایک رسید دیں گے جو عارضی طور پر قانونی ثبوت کا کام کرتی ہے۔ وہیں سے فنگر پرنٹنگ کے لیے پولیس اسٹیشن یعنی کسٹیورا کا اپائنٹمنٹ بھی مل جائے گا۔ اور آخر میں جب کارڈ تیار ہوگا تو ایک SMS آ جائے گا کہ آ کر اپنا کارڈ لے جائیں۔ اور ہاں، ایک بہت کام کی بات، اگر یہ فارم بھرنا اور کاغذات جمع کرنا مشکل لگ رہا ہو نا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پتروناتو کے دفاتر ہوتے ہیں، یہ مدد کر سکتے ہیں، اور وہ بھی یا تو بالکل مفت یا پھر بہت ہی معمولی فیس پر۔ اچھا، اب ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ، اور یہ ہے شناختی کارڈ یعنی کارتا دیدنتیتا کے بارے میں۔ ایک حتمی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، 3 اگست 2026۔ اس تاریخ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد پرانے کاغذ والے شناختی کارڈ بالکل بیکار ہو جائیں گے، بھلے ہی ان پر کوئی بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو۔ تو مطلب صاف ہے، کسی بھی پریشانی سے بچنا ہے تو وقت پر اپنا الیکٹرانک کارڈ بنوا لیں۔ بہت سے خاندان یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ملنے والے بینیفٹس کم ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اکثر اس کی وجہ ہوتی ہے ICE، یہ جو اسینیو اونیگو ہے، یعنی بچوں کا الاؤنس۔ اس کی پوری اور صحیح رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی ICE یعنی اپنی معاشی حالت کا سرٹیفکیٹ ہر سال اپڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ اگر یہ اپڈیٹ نہیں کرواتے تو سیدھی سی بات ہے کہ ملنے والی رقم کم ہو جائے گی۔ چلیں اب ذرا دفتروں کی کاغذی کارروائی سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی کچھ نئے اور سخت قوانین لاگو ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، 5,000 یورو! جی ہاں، نیپلی میں ایک ڈرائیور کو جس کے پاس 10 سال سے لائسنس تھا، صرف پارکنگ کی ایک غلطی پر 5,000 یورو کا جرمانہ ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس سے حکومت کا ارادہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھاری جرمانے اور سخت قانون اس لیے ضروری ہیں تاکہ حادثات کم ہوں اور سڑکیں سب کے لیے محفوظ بنیں۔ ان کے نزدیک یہی ایک طریقہ ہے عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کا۔ اور ہاں، جو لوگ الیکٹرک سکوٹر یعنی مونوپٹینی چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اہم خبر ہے۔ اب رجسٹریشن اور سٹیکر کا قانون تمام سکوٹرز پر لاگو ہوگا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے۔ تو سڑکوں پر تو سختی ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی پالیسیوں میں اور کیا چل رہا ہے؟ اب ہم حکومت کی کچھ دوسری پالیسیوں اور بونس پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں کچھ مالی فائدے بھی ہیں اور کچھ سیاسی گہما گہمی بھی۔ اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور کافی متنازع پالیسی ہے۔ حکومت نے وکلاء کے لیے ایک نیا 615 یورو کا بونس متعارف کرایا ہے۔ یہ بونس انہیں تب ملے گا جب وہ کسی غیر شہری کلائنٹ کو کامیابی سے اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر اٹلی چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلا جائے۔ اور یہ سیاسی گرما گرمی میلان کی سڑکوں پر بھی نظر آئی۔ وہاں 2 مظاہرے ہوئے جن کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف لیگا پارٹی تھی جو تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف ان کے مخالفین تھے جو امیگریشن کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ ظاہر ہے دونوں گروپوں کے ٹکراؤ سے صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی اور پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور حکومت کے نئے سیکیورٹی ڈکری یعنی ڈیکریٹو سیکوریزا کے لیے ایک بہت اہم ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ اگر 25 اپریل 2026 تک اس قانون پر صدر کے دستخط نہیں ہوئے تو یہ پوری کی پوری محنت ضائع ہو جائے گی، ڈیکریٹو ختم ہو جائے گا اور اسے بالکل شروع سے دوبارہ بنانا پڑے گا۔ اور آخر میں کچھ ایسی خبریں ہیں جنہوں نے کمیونٹی میں حفاظت کے حوالے سے کچھ سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ ویرونا میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔
ایک پاکستانی ڈیلیوری رائڈر کام کے انتظار میں ایک بینچ پر بیٹھا تھا کہ کچھ نوجوانوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے لوٹ لیا اور اس کے چہرے پر بھی چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی کی ہے، ایک 20 سالہ نوجوان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے، ایک نابالغ کو اصلاحی مرکز بھیجا گیا ہے اور ایک تیسرے کی بھی شناخت ہو گئی ہے جس کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ برگامو کے علاقے کووو میں بھی ایک تشویشناک واقعہ ہوا جہاں اطلاعات کے مطابق ایک سکھ گردوارے پر فائرنگ کی گئی۔ تو ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو صاف ہے، اٹلی میں رہنے کے لیے ہر وقت باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ نئے قوانین، یہ سیاسی ماحول، یہ واقعات، یہ سب مل کر اٹلی میں تارکین وطن کے مستقبل کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔